اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شب برات، جسے بھلائیوں والی رات کہا جاتا ہے، اس میں ایک لفظ کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ خواہشیں جو کہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، روزی میں برکت نہیں ہے، روزی طلب کرنے والے اپنی روزی مانگ لیں، بخشش مانگنے والے اپنی بخشش مانگ لیں، مصیبت والے اپنی عافیت مانگ لیں، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیں، کیونکہ یہ آج ہی کی رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے برابر، لوگوں کے ان کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو مانگنا ہے مانگ لیں، بس آج ہی کی رات ہے۔ میں آج اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، ان سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جن بہنوں بھائیوں نے آج کی خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے وہ ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، اور یہ اس وقت فرماتا ہے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے۔ تو شعبان کی 15ویں رات رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، شعبان کی 15ویں رات برکتوں کا نزول ہے، شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، شعبان کی 15ویں شب اللہ تعالی بخشش کا ذریعہ فرما دیتا ہے، شعبان کی 15ویں شب کو رزق مانگنے والوں کو رزق دیا جاتا ہے، شعبان کی 15ویں شب کو صحت مانگنے والوں کو صحت عطا کی جاتی ہے، شعبان کی 15ویں شب کو گناہوں کی معافی ملتی ہے، اور اسی شب قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے یہ رات۔ تو بہت ہی مبارک ترین یہ رات ہے، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس رات میں کثرت سے عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالی انسان کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو شعبان کی 15ویں شب میں جنت کی طرف بھیجتا ہے تاکہ وہ جنت کو حکم کر کے آراستہ ہو جائے اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان کے ستاروں کی گنتی، دنیا کے دن رات کی گنتی، درخت کے پتوں کی گنتی، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی گنتی کے برابر بندوں کو آزاد کر دے گا۔ شب برات میں مرادیں پانے کا وظیفہ بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو شب برات میں سورہ دخان جو کہ 25ویں پارے میں موجود ہے اور رونق افروز ہے، سورہ دخان کو جو ایک بار پڑھ لیتا ہے اس کی 70 حاجات دینی اور 70 حاجات دنیاوی پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ سورہ دخان ضرور پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ 6 آدمیوں کی اس یعنی شعبان کی 15ویں رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا اور چغل خور۔ آج ہی معافی تلافی کر لیں،
صرف یہ نہیں جیسے کہ آج کل میسج فارورڈ کر دیے جاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم سے خطا ہو گئی، بلکہ خود جا کر اس سے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر اس کی غیبت کی ہے تو بھی معافی مانگیں۔ خدارا یہ رات پھر نہیں آئے گی، خدارا یہ فضیلتیں پھر نہیں آئیں گی۔ تو آپ لوگ، ہو سکتا ہے یہی فیصلوں کی رات ہو، مغفرت کی رات ہو، بخشش کی رات ہے، عمر مقرر کی رات ہے، نصیب بدلنے کی رات ہے۔ تو اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں، پھر یہ رات نہیں آئے گی، اور پھر صرف پچھتانے کے لیے ہمارے پاس یہ وقت رہ جائے گا۔ آج ہی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے معافی مانگ لیں۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ شعبان المعظم کی جب نصف شعبان ہوگی، جب آدھی رات کے 12 یا 1 یا 2 کا ٹائم ہوگا، آپ عبادت کر رہے ہوں گے، اس دوران آپ نے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ فضیلتوں کی حامل یہ دعا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے کیا عطا ہوتا ہے؟ پریشان حالوں کی مدد ہوتی ہے، پناہ مانگنے والوں کو پناہ عطا کی جاتی ہے، خوف زدوں کو امان ملتا ہے، محروموں کو عطا کیا جاتا ہے، دھتکارے ہوئوں کو عطا کیا جاتا ہے، رزق میں تنگی ہونے والوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے اور لوگوں کو خوشبخت بنا دیتا ہے، بھلائیوں کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے، اور نصف شعبان المعظم کی رات کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی رزق بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس عمل کو ضرور کریں۔ میں نے سامنے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے نصف شعبان المعظم کی دعا لکھ دی ہے۔ آپ لوگوں نے نصف شعبان المعظم میں یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہو تو میں اس کو بخش دوں۔ تو 15ویں شعبان کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، بہت سی قبریں خود ہی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ مغرب کی نوافل کے بعد آپ نے کثرت سے عبادت کرنا شروع کر دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شعبان المعظم کے پہلے عشرے میں، درمیانے عشرے میں، آخری عشرے میں 3 روزے رکھے تو اس کے لیے 70 انبیاء علیہم السلام کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے 70 سال تک اللہ کی عبادت کی ہو، اور اگر اس سال اس کا انتقال ہو گیا تو وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گیا۔ ایک حدیث شریف میں اس طرح ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس خوش نصیب نے شعبان المعظم کی تعظیم کی، اللہ سے ڈرا، رب ذوالجلال کی اطاعت کی، اپنے آپ کو معصیت سے روکا تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دے گا اور اسے اس سال آنے والی ہر قسم کی مصائب اور بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ شعبان کی 15ویں شب کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے کافرین تک 21 بار پڑھنا امن و سلامتی، حفاظت جان و مال کے لیے افضل ہے۔ جو شعبان المعظم میں ان کلمات کا ورد کرے گا، لا الہ الا اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج فرما دیتا ہے اور 1000 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ اپنی قبر سے باہر آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا، نیز وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیقین میں شمار کیا جائے گا۔
شعبان کی 15ویں شب کو سورہ یاسین 3 بار پڑھنے سے رزق میں برکت، درازی عمر، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ آپ لوگ جو میں نے پہلے نوافل بتائے ہیں اپنی پہلی والی ویڈیوز میں، آپ لوگ وہ پڑھیں۔ 8 نوافل حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کو ایصال ثواب کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شعبان کی 8 رکعتوں کا ثواب زیادہ پسند ہے جو 1 سلام اور 4 قاعدے سے پڑھی جاتی ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جو شخص اس نماز کا ثواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے بخشے گا، میں بغیر اس کو بخشوائے جنت میں نہ جاؤں گی۔ سبحان اللہ، کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی شان ہے کہ ہم گناہ گاروں کو کبھی بھولتی نہیں ہیں۔ شعبان المعظم کی شب برات میں جو رات آئے گی، آپ نے اس رات میں کیا کرنا ہے کہ پہلا کلمہ جسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا آپ نے کثرت سے ورد کرنا ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم 300 مرتبہ آپ نے اس کلمے کا ذکر کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے یا رحیم اس ایک لفظ کو یا رحیم کو جب آپ بار بار یا رحیم کہہ کے پکاریں گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گی۔ آپ نے یا رحیم کا ورد کرتے رہنا ہے، 500 مرتبہ آپ نے اس ایک لفظ کو پڑھنا ہے۔ شعبان المعظم کی دعا بھی پڑھنی ہے۔ اس مہینے میں نصیب لکھے جاتے ہیں، تو ہماری دعا ہے روحانی وظائف چینل والوں کی طرف سے ان تمام ویورز کے لیے دعا ہے، ان تمام سبسکرائبر کے لیے دعا ہے جو ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں نصیب لکھے جاتے ہیں، اس رات میں نصیب لکھے جاتے ہیں۔ تو یا رب ہر بیٹی کے نصیب میں خوشیاں لکھ دے، ہر بیٹی کے گھر میں رزق لکھ دے، ہر بیٹی کے باپ کی عمر لکھ دے، ہر بیٹی کے بھائی کی حفاظت لکھ دے، ہر بیٹی کو شوہر کے گھر میں سکون لکھ دے۔ تو مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اے باری تعالیٰ بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے۔ یہ تو فیصلوں کی رات ہے، ہمارا فیصلہ بھی اچھا فرما دے۔ عمر مقرر کی رات ہے، ہماری عمر لمبی فرما دے۔ ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے والدین کی عمر لمبی فرما دے۔ نصیب بدلنے کی رات ہے، اے میرے مالک ہمارا نصیب اچھا کر دے۔ اے میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارا نصیب، ہمارا مقدر سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اے ہماری سانسوں کے مالک ہم سب کو سلامت رکھنا، ہمیں اس آفت سے بچانا، ہمیں اس وائرس سے بچانا، ہمیں تمام گناہوں سے بچانا، ہمیں گناہوں کے وائرس سے بچانا۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔